حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب سب سے پہلے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ گئے. اچھا یہ بڑے بڑے مورخین نے اس کو لکھا ہے، بڑے بڑے مورخین نے اس کو بیان کیا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے جب گئے امام جعفر صادق کے یہاں، تو حضرت امام جعفر صادق کوفہ پہنچے تھے. کوفہ جو دارالخلافہ تھا مولا علی کے زمانے میں، تو اسی کوفہ میں پہنچے تھے. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اپنے بڑے بڑے شاگردوں کے ساتھ حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اب بڑے بڑے علماء وہاں پر موجود ہیں امام اعظم کے ساتھ میں، اور حضرت امام جعفر صادق کے یہاں جب پہنچے تو آپ سوچئے کیا ادب تھا، کیا احترام تھا، کیا عزت اور توقیر کی، کیا سکھایا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے. جب گئے تو خاموشی سے امام اعظم ابو حنیفہ زانو طے کر کے بیٹھ گئے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں بھائی، اپنے وقت کا امام جب اپنے مریدوں اور شاگردوں کے ساتھ جاتا ہے نبی کی اولاد کی بارگاہ میں، تو اپنے امام کا نعرہ لگاتے ہوئے نہیں جاتا. بالکل صحیح. کیوں؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد جانتے تھے کہ ہمارے امام کا مقام کیا ہے. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے ماننے والوں کو ادب سکھایا تھا اور یہ بتایا تھا کہ بھائی جس علم کو پڑھ کر کے ہم امام بنے ہیں وہ انہی کی دہلیز سے تو سیکھا ہے. جس علم کو پڑھ کر کے ہم امام بنے ہیں وہ امامت بھی انہی کے قدموں کا صدقہ ہے. تو یہاں نعرے نہیں لگائے جائیں گے، یہاں تو صرف ہاتھ جوڑا جائے گا، ادب کے ساتھ آیا جائے گا، گردن جھکا کے آیا جائے گا، زانو طے کر کے آیا جائے گا. یہاں سینہ نہ چوڑا کیا جائے گا، یہاں نہ آواز اونچی کی جائے گی، نہ گردن اونچی کی جائے گی. کیا ادب کیا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا. امام اعظم ابو حنیفہ نے جب گئے تو بیٹھ گئے، اور جس طرح سے امام اعظم ابو حنیفہ بیٹھے، جس طرح سے اپنے استاذ کو بیٹھتے ہوئے دیکھا، تمام کے تمام طلبہ امام اعظم کے ویسے ہی بیٹھ گئے. اب حضرت امام جعفر صادق نے پوچھا، کہا صاحب یہ کون ہے؟ پہلی مرتبہ ملے، پہلی مرتبہ حضرت امام جعفر صادق نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تب لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ. پہلی مرتبہ امام اعظم گئے امام جعفر صادق کے یہاں تو نعرہ شور اور اپنی امامت کو ظاہر کرتے ہوئے نہیں گئے، زانو طے کر کے بیٹھ گئے. اب کیا ہوا کہ یہ ملاقات تو ہو گئی. اب کسی نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا، دیکھیے اپنے وقت کے امام سے، دنیا میں سب سے زیادہ جن کے طریقے کو فالو کیا جاتا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہمارے امام اعظم. اور ان مسلکوں کی خاصیت یہ ہے کہ ہم امام اعظم کے طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں، کوئی امام شافعی کے طریقے پہ نماز پڑھتا ہے، کوئی امام مالک کے طریقے پہ نماز پڑھتا ہے، کوئی امام احمد بن حنبل کے طریقے پہ نماز پڑھتا ہے. یہ چاروں مسلک حق پہ، اور ان اماموں نے اپنے ماننے والوں کو یہ سکھایا ہے، اور یہی انہوں نے کیا کہ اگر کوئی تمہارے طریقے پر نماز نہ پڑھے تو اس کو ٹارچر مت کرنا. کوئی اگر تمہارے طریقے پر نماز نہ پڑھے تو اس کو نہ کہنا کہ یہ تو دین سے خارج ہے، یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. یعنی حضرت امام اعظم نے اپنا طریقہ بتا دیا اور لوگوں کو سکھایا کہ لوگوں اگر مجھے بھی تم دیکھو کہ میں رسول اللہ کے طریقے پر ہوں تب مجھے فالو کرنا، اور اگر تمہیں لگے کہ میں رسول اللہ کے طریقے پر نہیں ہوں تب مجھے فالو مت کرنا. یعنی ان ائمہ نے ڈائیورسٹی کے ساتھ میں جینا سکھایا. تو اپنے وقت کے امام اعظم سے جب یہ پوچھا، حضرت امام اعظم سے کسی نے پوچھا کہ روئے زمین پر اتنے اتنے بڑے علماء سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے، اتنے اتنے بڑے لوگ آپ کے شاگرد ہیں، آپ نے سب سے زیادہ علم والا کس کو پایا؟ جی کیا پوچھا؟ حضرت امام اعظم سے پوچھا کہ اتنے لوگوں سے ملاقات ہے آپ کی، خود آپ اتنے بڑے عالم ہیں، سب سے زیادہ علم والا آپ نے کس کو پایا؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے روئے زمین کے بڑے بڑے علماء سے ملاقاتیں کی ہیں، مگر حضرت امام جعفر صادق جیسا علم میں نے کسی کے پاس نہیں پایا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیا کہا کہ جیسا علم امام جعفر صادق کا ہے ویسا علم کسی کے پاس نہیں. تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعریف اور سعادت کا ادب کس نے بتایا؟ قرآن نے، حدیث نے، ائمہ اہل بیت نے اور صحابہ نے.
اب تھوڑا سا اور آگے بڑھیے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب ان کو یہ خبر لگتی کہ رسول اللہ کے خاندان کا کوئی شخص آیا ہے، ائمہ اہل بیت میں سے کوئی آئے ہیں، تو وہ ملنے کے لیے جاتے، ان سے ملاقات کے لیے جاتے. اور وہ دور ایسا تھا بنو امیہ والا دور کہ جہاں جہاں سادات ملتے تھے. جیسے کچھ علاقے آج ہندوستان میں ایسے ہیں کہ اگر مسلمان وہاں سے گزرے تو لوگ ایسے دیکھتے ہیں کہ اجنبی کوئی مخلوق ہے، یہ کوئی انسان نہیں، یہ کوئی عجیب مخلوق ہے. بنو امیہ کا دور اتنا خطرناک تھا سادات کے لیے کہ بنو امیہ کے یہ تمام ظالم حکمراں سادات کو ڈھونڈتے پھرتے تھے، ایک ایک کو ڈھونڈ کر کے مارتے تھے. اسی لیے اس زمانے میں مائیگریٹ کر کے بہت سارے لوگ ہندوستان میں آئے. یہ گجرات میں جو بہت سارے خاندان ہیں اسی زمانے میں آئے تھے، مائیگریٹ کر کے، ہجرت کر کے. سندھ ملتان کے علاقوں میں جو سادات آئے تھے بنو امیہ بنو عباس کے زمانے میں، اسی وجہ سے آئے تھے کیونکہ وہ ظالم حکمراں تھے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے سادات کو قتل کرتے تھے، کیونکہ ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ حسینی خون ہے. ان کو لگتا تھا کہ یہ حسینی خون ہے. جس طرح سے 72 ہوتے ہوئے کربلا میں حسین نے 22,000 کے لشکر کے اندر جو ہے خوف محسوس نہیں کیا، اسی طرح سے یہ بھی ڈر محسوس نہیں کریں گے. تو ان کو لگتا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے ہماری حکومت کے خلاف کھڑے ہو جائیں، تو اس وجہ سے ڈھونڈتے پھرتے تھے اور مارتے تھے سادات کو. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ملاقات کرتے تھے، خفیہ ملاقاتیں کرتے تھے. ان کو جب پتہ چلتا تھا تو اس زمانے کے بادشاہ نے، ابو جعفر منصور نے امام اعظم کو عہدہ دینا چاہا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ایک طرف اہل بیت کی محبت ہو اور دوسری طرف کائنات کی ایک دولت ہو، اور آپ کو یہ آفر دیا جائے کہ بھئی اہل بیت کی محبت ہے اور یہ کائنات کی دولت ہے، کیا لوگے؟ تو آپ کیا لیں گے؟ جی محبت. ہمارا تو یہ دعویٰ ہے، حالانکہ ہم نمازی نہیں پڑھتے. اگر میں کہوں کہ صبح فجر میں کون کون آؤ گے تو نہیں آؤ گے. جو ریگولر آتے ہیں الحمدللہ وہی آئیں گے. اور کاش آپ لوگ اس طرح کے وعدے کرنے میں وعدہ اسی وجہ سے نہیں لیتا کہ خدا نہ خواستہ گناہ ہو جائے گا. لیکن نمازیں تو پڑھا کریے نا. اہل بیت کی محبت تو وہی ہے کہ جب اپنی زمینوں کو سجدوں سے پر کریے. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ خفیہ طور سے ملتے تھے، اور جب موقع ملتا تو نظر پیش کیا کرتے تھے. امام اعظم نظر پیش کیا کرتے تھے ائمہ کو. تو کیا ہوا کہ اس زمانے کے بادشاہ ابو جعفر منصور نے حضرت امام اعظم کو چیف جسٹس کے عہدے کی پیشکش کی. چیف جسٹس آسان نہیں ہے. اس ملک کا سب سے بڑا عہدے دار. جب ملائی کھانے کی بات آتی ہے تو لوگ سوکھی روٹی کو چھوڑ کر کے نکل جاتے ہیں. اور یہ آج کا زمانہ نہیں ہے. کچھ لوگ اس زمانے میں دسترخوان کسی اور کا استعمال کرتے تھے، نماز مولا علی کے پیچھے پڑھتے تھے، کیونکہ ان کو یہ لگتا تھا کہ نماز پڑھنے کا مزہ یہاں ہے اور کھانے کا مزہ وہاں ہے. تو دو ناؤ میں سوار لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم علی کے ساتھ ہیں. جی تو دو ناؤ میں سوار اس زمانے میں بھی تھے. کربلا میں بھی روایتیں ملتی ہیں کہ نماز امام علی مقام کے پیچھے پڑھتے تھے، اور وہ تمام کے تمام ظالم لشکر میں یزید کے شامل تھے. تو ایسے لوگ تو آج بھی ہیں کہ جب کھیر پوری کے لیے دعوت آپ دیجئے گا فوراً آ جائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن مولا علی کی فضیلت پہ بات کریے گا تو کہیں کہاں لکھا ہے؟ تو سیدھا جواب دیجئے ہماری قسمت میں لکھا ہے، ہماری تقدیر میں لکھا ہے. ہمیں نہیں پتا کہاں لکھا ہے، مگر مولا علی کا ذکر کرنا اور ان کے ذکر کو سننا ہماری قسمت میں لکھا ہے. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو عہدہ پیش کیا گیا چیف جسٹس کا. پتہ ہے کیوں ٹھکرا دیا انہوں نے؟ منع کر دیا حضرت امام اعظم نے. کہا مجھے جج نہیں بننا. وہ جج اس لیے بنا رہے تھے جس طرح سے آج ججوں سے سرکاریں اپنے من مطابق فیصلے کراتی ہیں، تو اسی طرح سے اس زمانے میں امام اعظم سے من مطابق فیصلے کراتے. تو امام اعظم نے علم حاصل کیا کہاں سے؟ امام جعفر صادق سے. بہت اہم نقطہ بتانے جا رہا ہوں میں. امام اعظم نے علم حاصل کیا امام باقر سے. امام اعظم نے علم حاصل کیا علی کی اولادوں سے. امام اعظم نے علم حاصل کیا امام جعفر صادق کی بارگاہ میں 2 سال بیٹھ کر کے. یعنی اس کائنات کو یہ بتایا کہ جو علی کے بچوں کے در سے علم حاصل کرتا ہے وہ علم بکاؤ نہیں ہوتا، وہ دلالی نہیں کرتا، وہ اپنے دین کی زندگی کی بات کرتا ہے. چیف جسٹس کے عہدے کو بھی ٹھکرا دیا امام اعظم ابو حنیفہ نے،
کیونکہ امام اعظم کے علم پر علی کی مولائیت کا رنگ چڑھا ہوا تھا، کیونکہ امام اعظم کے فقہ پر امام جعفر صادق کی سچائی کا رنگ چڑھا ہوا تھا، اس لیے امام اعظم نے اپنے زمانے کے سپریم کورٹ کا جج بننے کا عہدہ ٹھکرا دیا۔ اور بات یہیں تک نہیں رہی، وہ ظالم اس زمانے کے عباسی حکمراں اور اموی حکمراں سادات کو تو مارتے ہی تھے، سادات کے حمایتیوں کو زیادہ مارتے تھے، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ رسول اللہ کے گھر والوں کا حمایتی بننے کا نقصان کیا ہے۔ اس لیے عورتیں اپنے مردوں کو روکتی تھیں، کہا سیدوں سے ملاقات مت کرنا ورنہ تمہارا سایہ چلا جائے گا، یہ بچے یتیم ہو جائیں گے۔ اس زمانے میں لوگ ڈرتے تھے سادات سے ملنے کی وجہ سے، لیکن امام اعظم تو جانتے تھے کہ زندگی تو وہی ہے جو اہل بیت کے نام پہ قربان کر دی جائے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے چیف جسٹس کے عہدے کو ٹھکرا دیا، اور پھر کیا ملا ان کو؟ ملا یہ کہ جب ابو جعفر منصور نے زمانے کے خلیفہ نے جب یہ کہا کہ جی آپ چیف جسٹس بنیے، انہوں نے کہا جی مجھے نہیں بننا، تو ان کو بہانوں سے جیل میں ڈلوا دیا، اور جیل میں ڈلوانے کے بعد ان کو زہر دیا جاتا رہا، اور پھر اسی زہر کی وجہ سے امام جعفر صادق کی شہادت، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی شہادت ہو گئی۔